السلام علیکم دوستو، آج ایک بہت خوبصورت کتاب کے ساتھ حاضر ہوں۔ رنگ خوابیدہ پڑے ہیں، یہ ہمارے بہت پیارے دوست، ہمارے بہت پیارے استاد، بہت مشفق اور مخلص محترم شاہد اشرف صاحب۔ میری سب سے پہلے ملاقات 1998 میں ان سے ہوئی تھی، جب ہم ایک پرائیویٹ کالج میں اکٹھے پڑھاتے تھے۔ وہ اردو پڑھاتے تھے، میں انگلش پڑھاتا تھا۔ اس وقت وہ صرف شاہد اشرف صاحب تھے، اور اس وقت بھی باکمال ان کا ادب پر پوری گہری نظر، اور پوری طرح سے وہ اوزان کو جانتے، بہور پر ان کا پورا دسترس۔ تو کہنے کہ اس کے بعد پھر وہ ماشاءاللہ ہمت کر کے ڈاکٹر شاہد اشرف ہو گئے۔ اور اس سے پہلے ان کی کتاب یہ منظر خوبصورت ہے، وہ اپنے آپ کو منوا چکی ہے۔ اور میں حیران تھا کہ یہ منظر خوبصورت ہے میں ایک بڑی آپٹمزم ہے، ایک بڑی امید ہے۔ اور رنگ خوابیدہ پڑے ہیں، اس میں بظاہر پہلے یہی لگتا ہے کہ شاید یہاں شاعر مایوس ہے، لیکن خوابیدہ کا لفظ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، کہ یہ جاگیں گے خواب، یہ رنگ یہ جاگیں گے ایک بار پھر۔ تو وہ مایوس نہیں ہے، ایک سچویشن ہے جس کو انہوں نے بتایا ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ خوبصورت نظموں پر مشتمل ہے۔ جیسے ایک زندگی ہوتی ہے، زندگی میں تمام پہلو ہوتے ہیں، تو یہ اسی طرح سے کتاب ہے جو زندگی کے ہر معاشی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی، ذاتی، نفسیاتی، آپ کی رشتہ داریاں، یہ سب چیزوں کو کہنے کے احاطہ کرتی ہے۔ میں پوری کتاب پہ بات کروں تو شاید بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ آپ کتاب ضرور خریدیے، ضرور پڑھیے، ضرور حاصل کیجیے۔ ایک کہنے کے گلدستہ ہے مختلف موضوعات پر، اور آپ کو پڑھتے ہوئے کہیں شاہد صاحب کی جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ ان کے ہاں کہیں الجھاؤ اور کہیں پر بھی کہنے کے ابہام موجود نہیں ہے۔ وہ پوری طرح سے پڑھنے والے کے ذہن میں داخل ہوتے ہیں، اور اپنا مافِ ضمیر جو ہے پورے خوبصورتی کے ساتھ، حالانکہ وہ تشبیہات اور استعارات اور اس کا جو کرینہ اور شعریت وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، اس کے باوجود وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں اپنے قاری کو۔ اور وہ کتاب میں جو ان کی نظمیں ہیں وہ پوری طرح سے کور کرتی ہیں انسان کو۔ یہ انہوں نے مجھے عنایت کی، ان کی بڑی محبت ہے۔ ہم حلقہ ارباب ذوق میں گئے تھے، وہاں انہوں نے یہ کتاب مجھے پیش کی اپنے بہت خوبصورت محبت کے ساتھ۔ تو پہلی نظم اگر آپ دیکھیں چشمہ، یہ دہشت گردی کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہے، کہ کس طرح سے بم پھٹتا ہے، اور کس طرح سے لوگ جو ہیں پھر بے ترتیب، گڑیاں اٹی پڑی ہیں، بچے جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں، اور لوگوں کے سپنے بکھرے پڑے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بڑی خوبصورت لائن کیا ہے کہ محاذ جنگ کے دونوں طرف ہم ہی کھڑے ہیں، اور مرنے مارنے کا فائدہ دشمن اٹھاتا ہے۔ بہت خوبصورت لائن ہے۔ اور جہاں پر بم پھٹا تھا اب وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ وہ چشمہ کیا ہے؟ خون کا بھی ہے، لیکن ایک شعور کا بھی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم لوگ آپس میں ہی لڑتے مرتے جا رہے ہیں۔ سماعت منتظر ہے، بہت خوبصورت نظم ہے، موت اور حیات کی کشمکش لیے ایک آپریشن تھیٹر کا منظر، جس کے اندر ایک زندگی جنم لیتی ہے، اور پتہ نہیں وہ اس دنیا میں آئے گی نہیں آئے گی، مر جائے گی یا کیا ہوگا۔ لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اس زندگی میں آنا کیا زندگی ہے؟ کہیں یہ موت سے کہیں زیادہ بری حالت میں تو نہیں؟ یہ ایک سوال چھوڑتا ہے یہ نظم کا جو پیرایا ہے۔ اس طرح عزا، درگا اور سیرس، یہ عزا آپ جانتے ہیں عرب کی دیوی، درگا ہند کی دیوی، اور سیرس جو ہے یہ مصر میں ایک ستارہ ہے، ڈاگ سٹار اس کو ہم کہتے ہیں، اس کی وہ دیوی۔ اچھا، وہ تینوں تہذیبوں کو لے کے عرب، مصر اور ہندو جو ایک سماج ہے اس کے اندر جو بات ایک ہی کہی گئی ہے کہ ہر جگہ پہ استحصال انسان کا ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی تہذیب تھی، کوئی بھی وہ دور تھا، اور گوداموں میں ڈھیر لگے ہیں کہیں پہ۔ سیرس ماتا، کھوپڑیوں کے میناروں پر ایک امید کا تارا چمکے، گرم لہو کی دھار گرے تو مٹی میں شکتی پڑ جائے، ننگی دھرتی سبز لباس پہن کر جھومے، شبنم کلیوں کے لب چومے۔ گوداموں میں ڈھیر لگے ہیں، ہر ایک سال سمندر میں لاکھوں ٹن گندم پھینکا جائے۔ یعنی جہاں پہ پہلے لڑکیاں پھینکی جا رہی تھیں اب وہ گندم ہے، لیکن بات کیا، یہ دنیا سرمائے کے لٹو پر گھوم رہی ہے۔ اور اس طرح سے یہ بہت تین تہذیبوں کو، یہ پہاڑی راستے پر ایک قیام گاہ، ایک تھوڑے سے سفر میں ایک جگہ قیام ہے، اس کو پوری زندگی کو انہوں نے کیپچر کیا ہے، کہ بالکل ایسے ہی ہم ایک جگہ ایک آتے ہیں، رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، زندگی میں بھی یہی ہے۔ اور وہاں پہ جو خوبصورت نوٹ ہے وہ آئیڈینٹی کا ہے، کہ ایسے ہی رجسٹر پہ ہزاروں نام لکھے ہیں، پتہ نہیں کون آیا کون گیا،
اور لیکن کوئی پتہ نہیں ہے، انسان کی اپنی آئیڈینٹی گم ہو چکی ہے اس دنیا میں۔ اور اس کے بعد تم کہاں ہو، یہ ایک ٹریفک کے حوالے سے ایک حادثہ ہوا نوجوان کا، میٹرک کا طالب علم مبین قادر، اس پر ان کا ایک خوبصورت نوٹ ہے کہ کس طرح سے یہ زندگی ہمارے ساتھ بعض اوقات کھیل کھیلتی ہے۔ شال بہت خوبصورت نظم ہے، اتنی خوبصورت کہ جیسے شال کو انہوں نے بیان کیا کہ اس کے اوپر کئی بوسیدگی ہے، دھاگے لپٹے کٹے پڑے، پھٹی ہوئی شال، لیکن اس کے نیچے جو ایک لڑکی ہے وہ بھی ایک شال کی طرح ہے، جو ان مردوں کے معاشرے میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے اسی طرح سے اس کو ادھیڑا گیا ہے، اس کو کہہ لیں کہ اس کے ساتھ کہہ لیں دست درازی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو فیمنزم کی بہترین نمائندہ نظم شال ہے۔ میں اگر پڑھوں، پرانے اور بوسیدہ لباسوں سے الجھتے ہاتھ باریکی سے دھاگے کو گھماتے ہیں، پھٹے کپڑوں کو دھاگا جوڑ دیتا ہے رفوگر، دیکھ میں کپڑوں تلے ایک شال کب سے منتظر ہوں۔ اب کپڑوں تلے شال جو کون ہے، شال تو اوپر ہوتی ہے، یہ وہ وجود ہے جس کو کسی کے ہاتھ آ کر پھٹ گئی ہوں، ایک ناخن کا نشاں اور خون کا دھبا میرے دونوں طرف ہے، کتنی میلی ہو گئی ہوں میں، کسی سر سے اتر کر کھو گئی ہوں، اب تیرے رحم و کرم پر ہوں رفوگر، تو مجھے جلدی رفو کر۔ اور پھر کمرہ امتحان کو انہوں نے پوری زندگی ہی بنا دیا کہ اسی طرح سے معاملات زندگی کے بھی ہیں جیسے کمرہ امتحان میں ہوتے ہیں۔ ماں بہت خوبصورت نظم ہے، سارا دن تھکاوٹ کا ایک پل محبت کا، اور اسی محبت میں دن گزرتے جاتے تھے، تم بہت ہی چھوٹے تھے جب سکول جاتے تھے، ماں کی زبان سے۔ اور پھر اپنے آپ کا اپنے باپ ہونے کا ایک احساس جو ہے، میرے بیٹے نے پہلی بات کی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہر طرح سے شاعر محسوس کرتا ہے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو۔ مجھے سب سے بڑی نعمت ملی ہے، تشکر سے جبیں جھکنے لگی ہے، میں چونک اٹھا پرندے کی صدا سے، میرے بیٹے نے پہلی بات کی ہے۔ سونامی ایک بڑا زلزلہ طوفان آیا اور اس نے تباہی مچائی، میں نے کشتی سے کھلے پانی میں دیکھا شاہد، موج اچھلی تو کئی پھول سے بچے ابھرے۔ 8 اکتوبر کا واقعہ سب کے سامنے، لوگ، زلزلہ آیا اور شدید تباہی آئی، اس طرح سے کفن پوش جلوس، یہ فرانس کے خاکوں پہ جو لوگوں کی کہہ لیں کہ ایک احتجاجی آواز، اس کو کس طرح سے پیش کیا۔ کتار اندر کتار ایک نظم سے بڑھتے ہوئے قدموں سے ایوانوں میں لرزا ہے، درود ان پر، سلام ان پر، زباں پر ورد جاری ہے، کفن پوشوں نے قدموں پر یہ لکھا ہے، ہمیں اس زندگی سے موت پیاری ہے، یہ آنسو گیس آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا ساماں ہے۔ بہت خوبصورت نظم، کتنی روانی، کتنی خوبصورتی۔ گوٹ سکوں آباد کا یہ کاروکاری جو ہے، جو قرآن سے شادیاں لڑکیوں کی کر دیتے ہیں، بہت خوبصورت منظر نگاری ہے، دور تک پھیلے ہوئے گندم کے کھیتوں میں کٹائی، سٹے چنتی بچیاں، بھیگے بدن، ہاتھوں میں کنگن اور کانوں میں سنہری بالیاں، سوچوں میں ڈوبی بھر کے جھولی، گھر کو جاتی ناریاں، پاس ٹالی کے درختوں کی کتاریں درمیاں میں، وقت کی گردش سے قطعی لا تعلق بیٹھے ہاری، زندگی ہارے جواری، ایک دوجے سے جڑے گھر، کچے گھر اور پکے انسان، اتنے میٹھے جیسے موسم کا سمر، فاصلے پر ایک حویلی سے ٹپکتی ایک دہشت، جس میں قرآن سے بیاہی ایک دوشی سا۔ واہ 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 شاہد صاحب، مزہ آ گیا، بہت خوبصورت ڈائری، بہت خوبصورت نظر ہے۔ ادب اور اس دنیا، یہ کتنا ان میں تعلق ہے، کتنا نہیں ہے، کیا یہ ادب کوئی کام کر بھی رہا ہے اس دنیا میں تبدیلی کے لیے، کیا دنیا اس ادب کو کوئی کہہ لیں کہ مقام دے بھی رہی ہے کہ نہیں، اس طرح سے دھند ہے۔ میں کیا اس پہ بات کروں، یہ آپ سے گزارش ہے اس کتاب کو پڑھیے، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ لوہا، سال نو کی رات، شاعر اپنی نظمیں واپس لو، انٹرویو، موضوعات بڑے نئے اور جدید ہیں، حجاب اٹھنے لگا ہے، تجھے میں پھول کس ایڈریس پہ بھیجوں، اور فون نمبر ایک بڑی ان کی اچھی خوبصورت نظم ہے کہ وہ انسان بڑے، وہ اس میں رومانویت ہے فون نمبر میں، تیرے فون میں میرا نمبر لکھا ہے، لوگوں سے سارا دن خوشبو جیسی باتیں کرتا ہے، میرا نمبر ڈائل ہونے سے رہ جاتا ہے، تیرے ہاتھ کے لمس کو ڈھونڈ رہا ہے، شاید تو ایک روز اچانک دیکھے، پھر کچھ سوچے ڈائل کر دے یا ڈائل ہونے سے رہ جائے۔ کتنے نمبر ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے مر جانے سے فون میں کتبہ بن جاتے ہیں، میرا نمبر تیرے فون میں کس حالت میں ہے، زندہ لوگوں کے نمبر قبروں کے کتبے ہوتے ہیں، بتلا کیا میں تیری دنیا میں زندہ ہوں، تجھ کو یاد نہیں آتا ہوں، تیرے ہاتھ سے چھو لینے پر میں زندہ ہو سکتا ہوں، تو یہ جانتا ہے تیرا نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب، ایسی کتاب پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔